بسم اللہ الرحمن الرحیم ونعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن کے طفیل یہ کرم ہوا۔ سامعین کرام، جمعہ کے پاک دن نماز ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں کا ورد کرتے ہیں تاکہ خدا کی مہربانی کے طالب ہوں اور ان کے وسیلہ سے اپنی غفلتوں اور گناہوں کی معافی مانگیں اور ان کے طفیل خدا کی بارگاہ میں اس کا صحیح بندہ بن کر محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح غلام بننے کی توفیق مانگیں۔ دنیاوی مصیبتوں سے نجات اور دینی اور دنیاوی نعمتوں کے حصول کے لیے عرض کریں۔ اصل بات یہ ہے کہ خدا کے سامنے سوال سے پہلے خدا کا صحیح بندہ بننا چاہیے، اور صحیح بندہ بننے کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حاصل کرنا ضروری ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قلبی تعلق پیدا کریں۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قلبی تعلق ہے تو انسان مسلمان ہے، اور وہ انسان ساری کائنات کا سردار ہے، ہر چیز اس کے سامنے سرنگوں ہے، اور اگر ایسا نہیں تو اس کے اور دوسرے جانوروں میں کوئی فرق نہیں۔ یوں تو ہر انسان کہہ سکتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قلبی نسبت رکھتا ہوں، تو اس کا عملی ثبوت یہ ہے کہ ایسا تعلق رکھنے والے انسان کی نظر میں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے افضل کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ایسا انسان ہر وقت ہر قربانی کے لیے تیار ہوتا ہے، اور اس کی ہر قربانی اس کی خوشی اور تسکین کا باعث ہوتی ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کامل نمونہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ملتا ہے کہ ساری زندگی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی میں گزاری اور کوئی چیز اپنی نہ سمجھی۔ دنیا میں یا جان عزیز ہوتی ہے، یا اولاد اور مال، یا ماں باپ، لیکن آپ نے یہ چاروں چیزیں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر لمحہ قربان کی۔ جب آپ اسلام لائے تو آپ کے پاس 40,000 اشرفیاں تھیں، مگر ہجرت کے وقت صرف 4,000 تھیں، اور وہ بھی آپ نے دے دیں۔ جب آپ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گئے تو آپ کے والد ابو قحافہ گھر آئے تو آپ کی 2 صاحبزادیاں گھر میں تھیں، حضرت عائشہ اور حضرت اسماء۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ ابو بکر سب کچھ خرچ کرنے کے لیے ساتھ لے گیا ہوگا، لیکن حضرت اسماء نے سنگریزے اکٹھے کر کے ان پر کپڑا ڈال کر کہا کہ نہیں، ہمارے لیے سب کچھ چھوڑ گئے ہیں۔ پھر ابو قحافہ ان کا ہاتھ پکڑ کر اس پر پھیرا، چونکہ آپ کی نظر نہ تھی اس لیے خوشی سے کہا کہ آپ کے خرچ کے لیے کافی ہوں گے۔ سبحان اللہ، سب کچھ اپنے آقا پر قربان کرنے کے لیے لے گئے اور گھر معصوم بچیوں کو خدا کی حفاظت میں رکھ دیا، اور ذرا غم نہ ہوا کہ ان کا کیا ہوگا، کیونکہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال کامل کر دیا تھا، اور جان کا یہ عالم تھا کہ جب سفر جاری تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کبھی آگے کبھی پیچھے اور کبھی دائیں اور کبھی بائیں جاتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہ کوئی دشمن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے آگے گھات میں نہ ہو بیٹھا ہو تو میں آگے ہو جاتا ہوں تاکہ تکلیف مجھے پہنچے۔ پھر جب خیال آتا ہے کہ دشمن پیچھے سے نہ پہنچ جائے تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں۔ اسی طرح دائیں بائیں یعنی پروانہ وار فدا ہو رہے تھے۔ جب غار ثور پہنچے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں والہانہ طور پر قسم دے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر روکا
اور فوراً اندر گئے، سارے غار کو صاف کیا اور اپنی چادر پھاڑ کر سارے سوراخوں میں دے دی۔ صاف کرتے ہوئے انگلی زخمی ہو گئی، اس سے خون بہنے لگا، تو صاف کرتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ تو صرف ایک انگلی ہے جو خدا کی راہ میں زخمی ہوئی ہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لائے، ایک سوراخ جو خالی رہ گیا تھا اسے اپنی ایڑی سے بند کر رکھا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر مبارک ان کی گود میں رکھ کر سو گئے۔ سوراخ سے سامنے کان لیا مگر آپ ہلے تک نہیں کہ کہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ نہ جائیں، مگر شدت درد کی وجہ سے آنسو نکل آئے۔ اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گرے تو آپ جاگ گئے اور پوچھا تو لعاب مبارک زخم پر لگایا اور درد اسی وقت دور ہو گیا، مگر زہر اندر رہا اور آخر عمر میں وہ زہر پھر ظاہر ہوا اور آپ شہید ہو گئے۔ یعنی جان بھی آخر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر دی۔ ایک دن آپ کے والد نے آپ سے کہا کہ ابو بکر تو نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ساری دنیا کو مخالف بنا لی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر بے ادبی کا لفظ نکالا۔ آپ نے جوش میں آ کر اپنے والد کو اس زور سے دھکا دیا کہ والد گر گئے۔ کسی نے جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر باپ کی بے ادبی کیوں کی؟ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں اپنے باپ کی گردن اڑا دیتا۔ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہی تھی۔ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اور آخرت میں نجات کے لیے صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کام آئے گی۔ قادری، چشتی، نقشبندی یا سہروردی اگر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل میں رکھتا ہوگا تو نجات ہوگی، ورنہ جہنم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 71 فرقے ہوں گے، ایک جنتی اور باقی جہنم۔ عیسیٰ کی قوم کے 72 فرقے ہوں گے، جن میں سے 71 جہنمی اور صرف ایک جنتی۔ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، جس میں سے 72 جہنمی اور ایک جنتی۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ جناب وہ کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا جماعتیں جماعتیں، یعنی وہ جماعت جو جنت میں داخل ہوگی وہ جماعت ہوگی جس کے دل میں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگی، خواہ وہ کوئی ہوا۔ اگر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوئی تو خواہ کیسا مسلمان ہو، شکلوں سے، نمازوں سے، حج سے، زکوٰۃ سے بڑے مسلمان معلوم ہوتے ہوں، مگر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر وہ یزیدی ہوں گے جنہوں نے اسلام کا دعویٰ کرتے ہوئے اسلام کی روح کی دھجیاں اڑا دی۔ سامعین کرام، یاد رکھو، صحیح مسلمان بننے کے لیے اور اپنی عبادت کو مقبول بنانے کے لیے نسبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل کرو، ورنہ ساری عبادت، سارے عمل عقارت ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں کے وسیلہ سے خدا کی بارگاہ میں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عرض کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ 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 محمد
محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ کلمہ تنزیل الحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم درود شریف ابراہیمی محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سید الصفات الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا
الكريم لا إله إلا سبحانك إني كنت من الظالمين لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سورۃ الفاتحہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین سورۃ الناس قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد آیت الکرسی لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا الحسیب اللہ 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 الحسیب لطیف 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 یا مجیب السمیع مجیب السمیع یا مجیب السمیع یا مجیب السمیع یا مجیب السمیع
یا وہاب 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 یا باریو یا باریو یا باریو یا باریو یا باریو قابضو یا 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 علی العظیم یا العظیم یا علی 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 العظیم یا حی یا قیوم حیو یا قیوم یا 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 ذا الجلال والاکرام الجلال والاکرام یا ذا 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 الجلال والاکرام یا رحمان یا منان یا منان یا منان یا منان یا منان یا رسول یا رحیم یا رسول یا رحیم یا رسول یا رحیم یا جواد یا کریم یا جواد یا کریم یا جواد یا کریم یا کریم یا جواد یا کریم یا جواد یا کریم یا جواد یا کریم یا علام الغیوب 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 یا غفور یا عفو یا غفور یا عفو یا غفور یا عفو یا عطوف یا ودود یا عطوف یا ودود یا عطوف یا ودود یا عطوف یا ودود یا عطوف یا ودود
یا باقیو 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 یا باسطو یا باسطو یا باسطو یا باسطو یا باسطو یا کبیر المتعال 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 سلام قولا من رب رحیم قولا من رب الرحیم سلام 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 قولا من رب الرحیم یا بدیع العجائب بالخیر یا ارحم الراحمین الراحمین یا ارحم 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 الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا اللہ 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 یا رحمان یا
اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف آمین ثم آمین صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریاتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین
اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اللہم رب السماوات والارض ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء خالق الحب والنوا ومنزل التوراۃ والانجیل والفرقان اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتہ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوق شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقضا ان الذین واغننا عن الفقر۔ رب لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ العین واصلح لی حالی کلالہ لا الہ الا انت۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔